آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان فی جسد ابن آدم مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے تو سارا انسان اچھا ہو جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو سارا انسان خراب ہو جائے، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے۔ تو فرماتے پیران پیر، تو اس سے فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْقَلْبُ، اس حدیث شریف سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصل دل ہے، پورے جسم کے اندر جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ پھر آگے فرماتے وَهُوَ أَمِيرٌ مُطَاعٌ، اور یاد رکھو دل بادشاہ ہے اور اسی کی چلتی ہے، دل بادشاہ ہے۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، اہل اللہ نے لکھا سا، میری بات نہیں ہے مگر یاد دلاتے رہا، دل بادشاہ ہے، دماغ وزیر اعظم ہے، دماغ وزیر اعظم ہے، بہت بڑا منصب ہے، اعظم ہے پر ہے وزیر۔ اور وزیر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے لحاظ سے دیکھیں تو وزیر لفظ بڑا دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں بادشاہ کے خادم کو وزیر کہتے ہیں۔ بادشاہ کا خادم، یہ دل ارادہ کرتا ہے مجھے کھانا ہے، تو دماغ اب مینیج کرنا شروع کرتا ہے، بولتا ہے راستہ ایسا دیکھو، یہ روڈ پہ چلو، پیر تو چل، ہاتھ تو ہلا، یہ برتن نکال، یہ کانٹا اٹھا، یہ مرغی کاٹ، یہ ایسا تل، وہ ہوٹل کو جا، یہاں پر بل ادا کر۔ یہ پورا جسم ورکر بنا ہوا ہے اور ان سے کام لے رہا ہے مین مینیجر، جی سب سے بڑا مینیجر جو ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ دماغ کام لے رہا ہے، لیکن یہ دماغ کو کھانا چاہیے، یہ آرڈر دیا کس نے؟ یہ دل نے دیا ہے۔ امیر مطاع، فرماتے پیران پیر یہ ایک بادشاہ ہے جس کی چلتی ہے، جو آرڈر دیتا ہے، سب سارا کا سارا جسم اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو فرمائے اگر بادشاہ اچھا ہو جائے تو پھر دماغ اور جسم سب اچھا کام کریں گے، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے تو یہی دماغ، دیکھو کسی کا کمزور دماغ، کسی کا تیز دماغ، اگر دل اچھا ہو تو جس کا تیز دماغ ہے وہ بڑے بڑے اچھائیاں کرے گا، جس کا کمزور دماغ ہے وہ چھوٹے چھوٹے اچھائیاں کرے گا، پر کرے گا تو اچھا ہی، کیونکہ دل اچھا ہے۔ اور اگر دل برا ہے تو کم نالج والا دماغ ہوگا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرے گا، تیز دماغ ہوگا، بڑا زبردست دماغ ہوگا، اس میں علم ہوگا، پاور ہوگا، بڑے بڑے گناہ کرے گا، بڑے بڑے گناہ کرے گا، چھوٹی چوری نہیں بڑی چوری کرے گا، چھوٹا فساد نہیں بڑا فساد کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دماغ اور یہ جسم سب کے سب تابع ہوتے ہیں بادشاہ دل کے، اس کا اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَهُ جُنْدَانٌ، اور یہ جو بادشاہ ہوتا ہے، یہ جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے پاس دو قسم کے لشکر ہوتے ہیں، دو قسم کے لشکر ہوتے ہیں، جُنْدٌ يُشَاهَدُ بِالْبَصَرِ وَهُوَ الْأَعْضَاءُ وَجُنْدٌ يُشَاهَدُ بِالْبَصِيرَةِ وَهُوَ الصِّفَاتُ۔ فرماتے ہیں اس بادشاہ کے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، جی آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اس کے پاس دو قسم کے لشکر ہوتے ہیں۔ ایک لشکر وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، بصارت، آنکھوں کی جو بینائی ہوتی نا اس کو بصارت کہتے، جو بصارت سے دیکھا جاتا، وہ لشکر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے جسم کے وہ حصے جو نظر آتے ہیں، فرمایا یہ ایک لشکر ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا وَجُنْدٌ يُشَاهَدُ بِالْبَصِيرَةِ، اور اس کا ایک دوسرا لشکر ہوتا ہے جو بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جسم سے نہیں دیکھا جاتا، بصیرت سے دیکھا جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ دل کے اندر ہوتے ہیں۔ بصارت کے 5 سینس ہوتے ہیں، اسی طرح سے بصیرت کے 5 سینس ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر ان بصیرت والی طاقتوں پر یا بصارت والی طاقتوں پر شیطانی طاقت اگر حاوی ہو گئی تو پھر اس سے غلط کام کرواتی ہے، اور جو دل کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے، جو دل کی حفاظت اور اصلاح نہیں ہوتی ہے، اس پر شیطان کا لشکر غالب ہو جاتا ہے۔ تو طاقت دل کی ہوتی ہے، شیطان اپنی مرضی سے کرواتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگ کے 4 نیچر ہوتے ہیں، انسان 4 نیچروں میں سے کسی ایک نیچر پہ ہوتا ہے، فطرت ہوتی ہے، وہ تبدیل کر سکتا ہے، تزکیہ کر سکتا ہے۔ وہ کیا 4 ہوتے ہیں؟ فرمائے پہلی صفت ہوتی بہیمی، دوسری سبعی، تیسری شیطانی، اور چوتھی ربانی۔ فرماتے پہلا وصف بہیمی، بہائم کہتے ہیں وہ جانور جو چیرتے پھاڑتے نہیں، جی چیرتے پھاڑتے نہیں، گھاس کھاتے، دھان کھاتے، گائے، بیل، بھینس، بکری، جی گھوڑے وغیرہ، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ بہائم کہا جاتا ہے، ان کو بہائم کہا، چیر پھاڑ نہیں کرتے یہ لوگ کیا رہتے ہیں؟ یہ مکمل اپنے نفس کے غلام رہتے ہیں، یہ سست رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، مکمل اپنی شہوت کے تابع رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نفس کے اندر آپ کی بہیمیت آ سکتی ہے،
بہیمیت آ جا سکتی ہے. ویسا آدمی ہمیشہ سست رہتا ہے جی, اس کو تین ہی چیز چاہیے, کھانا پینا سونا اور جماع کرنا, بس اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, بس پڑا ہوا رہتا ہے. یہ ایک نفسانی خواہشات ہوتے. پھر فرمائے اس کے علاوہ ایک دوسری صفت ہوتی ہے سبعی. سبع وہ جانور کو کہتے ہیں جو چیرتا پھاڑتا ہے. فرمائے یہ چست ہوتا ہے, بڑا فاسٹ ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ اس کے اندر غصہ رہتا ہے, غصہ رہتا ہے, غرور رہتا ہے, یہ کسی کو برداشت نہیں کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر سامنے والے کی جان لے لیتا ہے, قطر دیتا ہے, اس کے اوپر رحم نہیں کرتا, اس کے اندر غصہ رہتا ہے. تو فرمائے یہ بھی بعض لوگ کے اندر مزاج میں رہتا ہے کہ جسم میں بڑی طاقت, چستی اور حرکت رہتی ہے, لیکن اس کے اندر ایسا تکبر آ جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتا, اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتا. فرمائے بعض انسانوں کے اندر یہ نیچر آ جاتا ہے, اس کی بھی تزکیے کی ضرورت ہے, اس کو نفس سے نکالنے کی ضرورت ہے, اس کو غصہ اور تکبر سے نکالنے کی ضرورت ہے. تیسری صفت فرماتے شیطانی صفت جو ہوتی ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام فساد کرنا ہوتا ہے. ادھر لڑا دیا, ادھر آگ لگا دیا, ادھر چیز کو خراب کر دیا. خود کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن چیز کو خراب کر کے گزر جاتا, بس ایسے چلتے چلتے جھاڑ توڑ دیتا ہے, بلا وجہ جانور کو تکلیف دے دیتا ہے, بیٹھے بیٹھے دو میں لڑا لے کے انجوائے کرتا ہے, ارے کیسی آگ لگایا ہوں, مار لے رہے ہیں ایک دوسرے کو, کیا کرا بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ شیطانی صفت ہوتی ہے. آپ لوگ نہیں جانتے, ایسا ہوتا نہیں, یہ شیطانی صفت ہے, یہ انسانوں کے اندر آ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا دماغ بڑا تیز ہے, میں بڑا زبردست آدمی ہوں. ارے اللہ کے بندے, اللہ تجھے دماغی صلاحیت دیا ہے, بولنے کی صلاحیت دیا ہے, تیرے اندر پالیسی دیا ہے, لیکن تو شیطان کا غلام بن گیا ہے. شیطان زمین پہ آیا ہی یہ وعدہ کر کے کہ زندگی انسان کی میں فساد کر کے رکھوں گا, بھٹکا دوں گا, غلط راہ میں ڈال دوں گا, لڑائیاں جھگڑے لگاؤں گا اور جہنم تک پہنچاؤں گا. فساد کرنا اور خراب کرنا شیطانی وصف ہے, یہ انسانوں کے اندر آ جاتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تین باتیں, ایک بہیمی جو سستی اور شہوات کی طرف مائل رکھتی ہے, اور دوسرا سبعی جس کے اندر غصہ ہوتا ہے, سامنے والے کو برداشت نہیں کرتا, تکبر ہوتا ہے, اور تیسرا شیطانی صفت ہوتی ہے جو شیطان ہر جگہ فساد لگاتے پھرتا ہے, فساد کرتے پھرتا ہے. اور چوتھی صفت فرماتے ہیں ربانی صفت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس روپ میں انسان کو دیکھنا چاہتا ہے, ربانی صفت ہوتا ہے, الہی صفت ہوتی ہے. الہی صفت کیا ہے؟ الہی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پلاتا ہے, اللہ تعالیٰ زندگیاں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اگاتا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے, اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے, زندگیاں عطا فرماتا ہے. یہ ربانی صفات جب بندے کے اندر آ جاتے تو اس کو کوئی غصہ آتا تو اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہے, سامنے والے کو معاف کرتا ہے, پھر آگے اس کو سہارا بھی دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ خود اپنا نوالا روکتا ہے اور کسی بھوکے کے پیٹ میں وہ کھانا ڈال دیتا ہے, اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیتا ہے. یہ ربانی صفات ہوتے ہیں. فرماتے ہیں پیران پیر, اگر ان تین پہلی صفات کو, بہیمی, سبعی اور شیطانی, یہ تین صفات کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو کبھی ربانی صفت آپ کے اندر نہیں آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسان جو اللہ نے چاہا ہے, جو اللہ نے بنایا ہے, وہ انسان بننا اگر چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تین صفات پر کنٹرول کرنا پڑے گا, تین صفات کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور یہ بغیر مجاہدہ کے یہ چیز نہیں ہوگی, بغیر ایکسرسائز اور بغیر محنت اور مشقت کے یہ چیز نہیں ہوتی. فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِسْتِعْلَاءِ. بہرحال بڑی تفصیل ہے اس کی, ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. پیران پیر یہ آیت نقل فرماتے, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تحقیق کے جس نے اپنے نفس کو گھس گھس کر محنت کر کے پاک کر دیا وہی کامیاب ہو گیا, اور جو اپنے نفس کو چھوڑ دیا, نہیں ہے نا بھائی اپن اہل سنت نہیں ہے نا, ویسے ہی ناجی فرقہ ہے جی, پہلے تو مسلمان ہے تو جنت کا کاپی رائٹ تو اپنے پاس ہے, برابر ہے, اور اہل سنت میں ہے تو پھر گارنٹی ہو گئی, اور کوئی نہ کوئی اللہ والے کی بارگاہ میں تو حاضر ہوتے ہی ہے تو پھر جنت پکی ہو. اب کیا سوچنا ہے, اب کھاؤ پیو زندگی گزار. نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں فرمایا کہ اگر تم اسی گروپ میں آ گئے تو تم کامیاب, ایسا نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ انسان ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر دے, اس میں سے بہیمیت بھی نکال دے, سبعیت بھی نکال دے, شیطانیت بھی نکال دے, اور ربانی بنائے. اور یہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا, بغیر محنت کے یہ نہیں ہوتا. چلنا پڑے گا,
کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں کہ کوئی بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں، کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسا فرمایا کیا؟ میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں تو پھر وہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے، ایسا فرمایا کبھی؟ جی ایسا فرمایا کہ کبھی؟ میں اس کی طرف جب 10 قدم ڈالتا ہوں تو پھر میرا بندہ بھی ایک قدم میری طرف ڈال دیتا ہے، ایسا فرمایا کیا؟ نہیں، پہلے بندے کا قدم فرمایا، تو ایک قدم ڈال میں 10 قدم ڈالوں گا، تو چلتا ہوا آئے میں دوڑتا ہوا آؤں گا، لیکن پہلا قدم تو تجھے اٹھانا پڑے گا، تزکیے کی طرف تیرے کو آگے بڑھنا پڑے گا، خود کو سدھارنے کی نیت تو کرنا پڑے گا، اپنے عیبوں کی طرف دیکھ اور خود کو سدھارنے پر محنت کر۔ جب یہ تو محنت کرے گا تو تو تھوڑی محنت کرے گا، اللہ زیادہ عطا کرے گا، اللہ زیادہ عطا کرے گا، یہ وعدہ ہے۔ لیکن قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جو کوئی اس کو ان گناہوں کی لت پت حالت میں، اسی حالت میں چھوڑ دیا، نفس کو اوپر گرفت نہیں کیا، اس کو صاف نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو فرماتے ہیں ایسا آدمی ناکام اور نامراد ہو گیا۔ جی ناکام اور نامراد ہو گیا، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔